اب یہ جو انہوں نے 7 جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے ساتھ لکھ دیا, یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری آدھی عبارت لکھ کے نا اس کے اوپر جو فتویٰ بنتا ہے نا اور کون سی چیز انہیں چبھی ہے وہ بتائی ہے, ورنہ پہلے مجھے بتانی پڑتی تھی کہ انہوں نے وچو پیڑا ہے وہ خود لکھ دیتی انہوں نے. نمبر 1, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا, جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے کیوں پاتا. کتنے جاہل ہیں یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے, لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی. گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے. تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا. اے دیکھو یہودی ایجنٹ یہودیاں نے دفاع کر رہے تھے. اوے یہودی ایجنٹو, یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دی ہیں سارے منافقین یہودی تو تھے, ایجنٹیاں کر دے انہوں دی. یہ انتہائی گستاخانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستاخانہ لفظ ہے. اس کھلی گستاخی پر 295C کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل ضمانت ہے. اور یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں, تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے. میں نے جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگوسٹک میں بولا تھا. قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے, زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی, انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی, حالانکہ کی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسیپٹ کر لیا, آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد, یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ پتہ میں نے نہیں کہا, یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, یہ شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟ چشتی رسول اللہ پارٹی بڑے تفدے جے کہ ساڈا نا کیوں رکھا ہے. ہاں ہوں 90 لاکھ بھول جائے گا تو ہاں 90 لاکھ دفعہ تے انشاءاللہ چشتی رسول اللہ میں بھی کہہ بیٹھا, کیونکہ میرے ویڈیوز تے تو پتہ لکھیں ہی جاندیاں نے.
ہاں تو 90 لاکھ تو زیادہ دفعہ میں کہہ چکے ہیں وہاں. یہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی. اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا. چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے. جب سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے نا, اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا, اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک نے ساڑھے بزرگان نال کام پایا ہے, انہوں نے کہا ایک چھوکرا ہے جدا نا ابراہیم ہے, اے اس دی شرارت لگ دی ہے. پھر سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے, ہمارے بچوں کی مانند ہے. اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے, سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے, اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا, معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا, معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا, معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی پیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل, اس میں پیش آتی ہے, لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. اے منو کہتے ہیں عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں, وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں, بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو, اس کی قرات کرواؤ, اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا, میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تو آڑے مولوی تے ہے بے تے پڑھتے جے, ہاں انہوں کو لو ہا عین ثا ذال وا ضاد, اے انہوں نے کہتے خواب بھی نہیں کڑے ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے, لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے, اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, صلح حسن پہ میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے, چیخاں کڑھائیاں نے انہوں نے, میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نہ سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہیں ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں, ہمارے سٹوڈنٹس کو, وابیوں کو, اہل حدیثوں کو, اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے, جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر, تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر, اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے, 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی, نہ اپنے نے اوڑا گلا پھاڑ دا جے. جس نے میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبالغ علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا.
یہ کہتے ہیں جی سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا. نہیں سرکار, مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229, وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی, اور ان کے دفاع کرنے والوں پر بھی لعنت. اور ان لعنتیوں کا حشر انہی لعنتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا. جسے فٹ اسے گفٹ. تو اس کے اوپر کسی نے 295 نہیں کٹوائی, بلکہ 1,24,000 اس سے FIR بن دی ہیں جے وق وق. یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی تائید. ایک کہنا جی 10 لاکھ دیاں گے سامنے بات ہو, میں 20 لاکھ دیاں گا حلال دا, اپنے وڈا لے آؤ میرے سامنے. مجھے بتائیں میرا کوئی اسٹوڈنٹ جا کے مزار قائد پہ کھڑا ہو کے کہ اوے تقی عثمانی باہر نکل, میں آ گیا ہوں, یہ نکالیں گے, وہاں لگوائیں گے اس کو؟ تے تواڈے چھوٹے چھوٹے چوہے نکل کے منو کہتے ہیں انجینئر گل کر, وہ گل کرنے لی کرو, لیاؤ وڈا اپنا. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا نا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر. ایک تکبرانہ جملہ نکل گیا تھا کہ بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم جیت جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملا, تم نے یہ بولا کیوں؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی وجہ سے مدد ہوئی. صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے. نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی یوں پھینکی کافروں کی طرف, جتنے سامنے تھے سب اندھے ہو گئے. یہ معجزہ ظاہر ہوا. تو جب چھوٹوں پہ برا وقت آئے تو بڑے میدان میں اترتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نکلو نا تسی بھی, کہندے ہو دجال تو وڈا فتنہ ہے انجینئر. نکلے مفتی منیب الرحمان کے کہ میں ہوں بریلوی مفتیوں کا امام, مفتی منیب الرحمان. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلویت حق پہ ہے. انجینئر بات کر میرے ساتھ, یقین کریں مفتی صاحب تشریف لائیں, میں انہیں یہاں بٹھاؤں, قدموں میں بیٹھوں ان کے. نکلیں دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے, میں ہوں دیوبندیوں کا امام, اس میں کوئی شک نہیں. نکل انجینئر مجھ سے بات کر. ادھر نہیں تشریف لا سکتے, آن لائن بات کر لیں, ساجد میر صاحب بات کر لیں. اور یہ ان کی خواہش پہ میں کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بات کرنے کی. ایک کہنا سامنے نہیں بہندا. آج تک وہ ہے کہ گڑی شاہو دی ٹیم دا مقابلہ آسٹریلیا دی کرکٹ ٹیم نال ہوئے ہیں, جدے پیچھے 10 بندے نماز پڑھ دے ان کہنے میرے انجینئر نہ مناظرہ کرا دے, اور نسو ادھروں اوقات ویکھو اپنی. جیڑا بندہ اٹھتا ہے میرے تے, کوئی اور کام نہیں یار, جاؤ چندے لویٹو. تو چندے بھی نہیں میں بند کیتے, میں نہ چندہ لیتا ہوں, اپنی جیب سے کھلاتا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی مسجد لادہ نہیں بنائی, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. کوئی مسجد نہیں جس میں میں نماز پڑھوں اور میں وہاں پیسے دے کے نہ نکلوں, چاہے میں نے وہاں پانی سے وضو کیا یا نہیں کیا. میں کہتا ہوں بجلی تو میں نے استعمال کی نا تھوڑی دیر کے لیے, اور منو کہتے ہیں لادہ فرقہ بنا لیا. جیڑی چوری خود کیتی ہے وہ سمجھتے ہیں دوسرا بھی انجی کرتا ہے. تو نکالو ان کو, ہوا لگواؤ. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. اور اگر ان بڑوں نے کام نہیں آنا تمہارے اور یہ اس قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, یہ ویڈیو بنا دیں. ایک کہتے ہیں جی انہیں پہلے کیسی لکھ کے دیں, ان کہنا ویڈیو بنا دیں. نا سرکار, منو گل یاد ہوندی میں کیڑی کیتی ہے. آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, وہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وڈے ریٹائر ہونا لینے, چھوٹا لے آنا چاہتے نا لے آؤ, لیکن ویڈیو میں, کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو وڈو فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے, مکر جاتے ہیں لوگ, ٹویٹ کر کے مکر جاتے ہیں. ویڈیو بناؤ نا, میں اپنے چینل تو چڑھاواں, کہتے لو جی نہیں منجی ٹھکن لگی جائے. ویڈیو بنا کے دیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, مفتی منیر صاحب بنائے, ہاں ساجد میر صاحب بنائے. اس چھوٹو کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار پورے فرقے کی ہار. ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلو اور ٹائم قیامت تک جے, کوئی تیار نہیں ہوگا. اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا نہیں سامنے نہیں بہندا, سامنے نہیں بہندا. اچھا میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کو قرآن حدیث کے والے یاد آ جائیں گے, میری برکت سے, جو ابھی نہیں آ رہے. ویڈیو بڑھاؤ, انشاءاللہ تیار ہے. اور یاد رکھیے گا, یہاں جو بندہ آئے گا نا
وہ خالی اپنے فرقے دی منجی نہیں ٹھکوائے گا، سارے دی منجی ٹھکوائے گا جی۔ ہاں اگر کوئی میرے پاس وہابی آئے گا نا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا؟ نا، میں کہنا کہ بول چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے بارے تیرے کے خیال ہے، ہاں، تاکہ آندہ کوئی بریلوی دیوبندی بھی کہا نہ پائے انہوں، پھر وہ کسی دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں وہ وہابی جانے جوگا نہیں رہے گا اگر اسے غلط کہے گا، اور اگر ٹھیک کہے گا تو اپنی مسجد ہی نہیں بانٹ سکتا۔ میں نے کہا تھا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب صفین پارٹ 2 نہیں ہونی ہے، بے فکر رہیں آپ، نہ دوبارہ تحکیم ہونی ہے، وہ کر لیا کام جڑا، مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ مولا علی نال تسی دھوکھے کیتے، ہن تسی داڑھ تھلے آ گئے ہو، ذہن وچ رکھنا۔ اس طریقے سے بریلوی کیا سمجھتے ہیں صرف ان کی باتیں ڈسکس ہوں گی؟ نہیں، ساروں کی ہوں گی۔ ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے اسام الارمین میں، بریلویوں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، آپ اس کو مانتے ہو؟ تو کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مانتے، آندہ اپنی مسیت ہی نہیں بانٹ سکتے، اور اگر کہیں گے مانتے ہیں تو سب تو پہلے وہابیوں نے انہیں منجی ٹھوک دینی ہے۔ عقیدے پہ بات ہوگی، عقیدہ توحید، ختم نبوت، اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں آگے بات کریں گے، اے جی 295C منو دسو 295C کی دیوتے لگ دی ہے ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر، یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس طرح مرزا نے اسم اعظم اللہ کی توہین کی ہے۔ یہ جو میں نے بولا کس کانٹیکسٹ میں بولا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان، نام کے طور پہ تو یہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے، یہ مکمل انکمپلیٹ، محمل کہتے ہیں انکمپلیٹ جملے کو، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا جملے کے اعتبار سے۔ اس کا اپنا معنی تو ہے، پاکستان کا اپنا معنی تو ہے اسم کے طور پہ، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے، اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ۔ اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں، یہ اللہ کا اسم تو ہے لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا۔ جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بڑائی اللہ کے لیے، سبحان اللہ، پاکی اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے ہیں، اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا، تو اسی حدیث کا ڈونا منو جھوٹا کرنا جاتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توہین کر رہا تھا؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ضربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، ذکر ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو تسبیحات فاطمہ آپ پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں آئی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، وہ سارے مولوی کٹھے ہو کے کڈو نا، یہ کٹھے ہو کے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی، وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی، مجھے تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا، میں اتوں ہی آیا رہے تھے، مانو کوئی دسے گا؟ اور میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں، جال حق جو یہ پیر افضل قادری کے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی، اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی، تو انہوں نے جتنی کہانیاں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہے، آج تو 3 سال پہلے کی گل کر رہے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا۔
ورنہ نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا؟ وہ محاورے کو لے کے کہتے دیکھو جی حضور نے کیا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا، اللہ اللہ کریں، بس ہم بھی کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے بھی جائیں تو اسی کے کہنے ہیں اللہ توبہ کر آئیے، اللہ رسول اللہ نہ لائیے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد، اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے، یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اور انہوں نے پکڑ کے گستاخی بنا دیا. اچھا جی، تیسرا اعتراض یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے. اندازہ کریں، قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں، نعوذ باللہ. جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے، یہ پوری ایک بات ہوئی تھی، اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے. دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی بھیجے ہوں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی، تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے، عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی. اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تے اتنے چنگے نے کہ ایسی انہوں نے گالاں کر دے سن اگو قرآن ہی سنا دے سن. یہ مشہور ایک لطیفہ ہے، یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے، جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتہ لگنا. اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا. اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی؟ جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ. اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے، ابو جہل کی. سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر، ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے. اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے تو کہانی کرائی اللہ نزن مندے. ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے، لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا، لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر. 70 سردار ان کے قتل ہوئے. تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں آپ دفاع کر رہے ہیں قرآن کا، آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ. اور جو لوگ یہ کہ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا؟ اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل، آپ پتہ ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے. بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے، پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی، وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہے. پھر انہوں نے کیمرے لگائے، جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا.
یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, بی بی سی والوں نے کیا تھا. تو مجھے بتائیں, تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگرو نہ تو نہ تو وڈیاں نو پتا کہ مطلب ہے تھا. ظاہر ہے نہیں, بڑوں کو بھی نہیں پتا. قرآن کا پہلا ترجمہ تو 800 سے 200 سال پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی, اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا ہے یہ ایپس کی برکت سے. اسلام 360 ہو گیا, باقی ادروائز یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا. چوتھا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. یار میں نے کب یہ والی بات کی, یہ بات ہی کچھ اور تھی. یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے, اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں, ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو. آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے. تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈیبیٹ کرنی ہے نا, تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو, ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے. اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال, یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو. اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, کئی ایک مثالیں ہیں قرآن میں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد, اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے, پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا, تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان, گھوڑے کا بیٹا گھوڑا, اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا. مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا. یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ احمد نورانی صاحب تھے نا, انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے, اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے. کل تک یہ ان کے فخر تھی. آپ پتہ یہ معاملہ جب پھنس گیا نا, بھٹو تو ظاہر آپ کو پتا ایک سیکولر بندہ تھا, اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا. شاہ احمد نورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی, اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں, یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی. انہوں نے کہا ہیں منو کافر سمجھتے رہے. انہوں نے کہا آپ پوچھ لو. جب مرزا طاہر سے پوچھا گیا نا, انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں. انہوں نے کہا دبو ہے نانو ہے جڑے منو کافر کہندے نے. کیوں؟ اور بھائی ان کی مجبوری ہے, انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے, اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا. تو میں نے کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک ہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان منو, لیکن لکھوا کے لے آؤ. جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے, اور ٹائم قیامت تک ابھی لکھوا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا, مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو, کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں تو اسے دجال مانے ہوئے ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں. تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے. اسے علم الکلام کہا جاتا ہے, اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں, نہ انہیں دین کا علم, نہ انہیں علم الکلام کا پتہ, نہ انہیں قرآن کا پتہ, نہ انہیں احادیث کا پتہ, اور جنہیں پتہ ہے وہی کونے بن کے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی کا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے. انہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, لیکن بات ہے رسوائی کی. مسئلہ یہ ہے.
تو یہ بات میں نے کی تھی, انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ, اور اس کے اوپر ورڈکٹ پتہ کیا لکھ رہے ہیں, اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے. اوے چشتی رسول اللہ پارٹی, تہاڈی اوقات, جاؤ اپنے ابے دی خبر لو پہلے. اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے. آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے. اور شکر کرو 73 دے ٹائم انجینئر نہیں سی, نہیں تے تہاڈی بھی منجی نال ٹھوک جانی سی. میں پیڑا پا لینا سی اتنے سٹوڈنٹس نال کہ آج چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ تھانوی بھی فارغ ہون گے, اے ایک لگدے ہاتھ نہ ہے ایک کوئی ڈنڈا پھیرے نہ ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا. آج یہ کمپین اٹھے تو جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو, میں انہوں نت پا لینی سی مولویاں نو کہ بچیو یا تے نہ بابیاں نو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے, نہیں تے آ جاؤ تہاڈے نال بھی پھر قادیانیاں والا سلوک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے آئین پاکستان. پانچواں, اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی. اللہ کے بندو, صحابہ اکرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے, جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں, تو کفر لوٹ جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تاویل کی غلطی لگ جائے, اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے, اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے, جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا, تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر, بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی, وہ تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے, وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں نے احادیث پیش کی تھی, ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی, انہیں پتہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے. تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا مولا علی کہتے بھئی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا, تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ایڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا, یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کر دینے کہ اتنے بریلوی ٹھیک جے, ایس گالی دیوبندی ٹھیک جے, اتنے شیعہ ٹھیک جے, اتنے بھابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ منافق؟ تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں, اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے, تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ تو مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تو مسلمان ہی بچ دینے. تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے, ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے, بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے, یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے, اس میں اکٹھے رہو, البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی, صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور دے متھے مار چھڑا, تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں, حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے.
وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدعتوں سے بچنا، یہ بدعتی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں، اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے، سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں ہی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں، اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تعویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق. کافر سے بڑی چیز ہے، کہتے نہیں جی کافر کو، صحابی کو کافر کہہ دے، جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا ہے، اور کافر نہیں منافق کا ہے، لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ حضرت عمر نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا. اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، اور رزلٹ نکالا. امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوے تے امام بخاری نے لکھا جے کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دوے تعویل دی غلطی وینل وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی، مولا علی کو حضور نے بھیجا، ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی، اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو حضور نے بھیجا، اس عورت کی تلاشی لی گئی، خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا، نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے، یعنی اللہ. تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا. خود ہی وہ خط نکال، تو اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا، وہ خط نکلا. وہ خط جیسے حضور کی برگاہ میں پہنچا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو. بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی، لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا، کفر تمہاری طرف لوٹ گیا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ، کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے، اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا، تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھی جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا دی ہیں، اور یہ پکڑ کے دے جناب اے جملے لکھ کے تھے جناب میرے چڑھ دوڑ دے دے. سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر، صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں. اس میں مرزا نے قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اللہ کے بندو، کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو یہ کہ صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے. صحابہ کرام کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر ان کا جو مجھے دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. صحابہ تابعین تبع تابعین تک حضور نے تعریف کی ہے. صحابہ کرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں. جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا، بتائیں کسی نے حضرت ابو ذر غفاری پہ کوئی ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں، عمار ابن یاسر پہ، حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی پہ، صرف میرے کلپ کھلتے ہیں. اور تو اور چھوڑ دو، میں نے حضرت معاویہ کی بھی جو فضیلت تھی نا وہ بھی بیان کر دی، باقی تو چھڑ دو. ہمیں تم سکھاؤ گے کہ صحابہ کرام کی عزت؟ یہ میں نے حضرت عمر بن عاص کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث میں ہے
جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی، اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں، پھر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے سب کچھ نقل کیا. تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے، پھر آپ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف شریک رہے، اتنی بڑی بڑی جنگوں میں، تو یہ اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک یہ تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا، یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے. اور یہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوا رہے ہو نا، یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. یہ وہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے. انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی میں جو ہوں یہ کہتا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی نہ اہل البیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی، نہ صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر. یہ ماموں سے شروع ہو کے ماموں پہ ختم ہو جاتے ہیں، دفاع پھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ بات تھی انہوں نے گھما کے. اور 7ویں بات، جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اندازہ کرو، وہ کہانی بازو موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑھنا. وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کاٹا ہے، وہ آپ خود دیکھیں. اس میں نے 7 جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑھتا ہے نا، اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے. 2 چیزیں ایڈ ہوگی نا. تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا، نہ پرنٹنگ پریس تھے، انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے تھے قرآن. چند ایک کاپیاں ہوتی تھی. آج بھی دنیا سے پرنٹنگ پریس آپ ختم کر دینا تو جیلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے اگر کاتب نے لکھنا ہو. آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے، موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے ہیں. یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی. ہاں، اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا. دیوبند شریف نے یہ گھڑی بنائی. وہ کیتا کیا ہو تسی یہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ آج ہی ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح. تو میں نے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے. اور آپ لوگ تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے، تم دیکھ کے پڑھتے ہو. تمہیں تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا. اور میں نے کہا تھا تم نے صحابہ کرام سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑھتا تھا اور جو دیکھ کے پڑھتا تھا، وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل تھا. اس اعتبار سے آج تم یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا. بہرحال یہ انہوں نے بنایا. پھر میں نے ان کی منجی ٹھوکی کہ ہوں آ جاؤ میدان وچ، ایہی گل سننی جے پھر سن لو. ابو داؤد میں حدیث ہے، جو شخص پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا. لاؤ فتوا نبی اسلام دے ہوتے نعوذ باللہ تے برباد ہو جاؤ تسی بھی تے تواڈے بابے بھی. حضور کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی قرب قیامت میں 50 صحابہ کے برابر ایک بندے کو، صحابہ سے بڑھ گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اے صحابہ، تم 9 پر عمل کرو اور 1 کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن بعد والے 1 پہ عمل کر کے 9 کو چھوڑ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ تمہیں تو یہ بینیفٹ ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے. ہاں، اللہ نے ہمیں بھی دیکھے کمپنسیٹ کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مسند احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا، تو تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو. تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے. ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بےچارے
تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے نا، یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے، حضور کو دیکھ لیتے، تو انہوں نے نا ایسی حدیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا پھر سنو، ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود تھے عشرہ مبشرہ میں سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہے نا، ہم نے آپ کی صحبت کی، آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی. آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے. یعنی تابعین، تبع تابعین اور آج تک مسلمان. اب نبی علیہ السلام نے تو سیدھا سیدھا ایمان کے اوپر بات کر دی، کمپنسیٹ کیا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت. اور مزے کی بات بتاؤں، اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان، انجینئر ابن حبان، آج تو بعد انجینئر ہو گئے جے. ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں جے، امام بخاری کے شاگرد ہیں ابن خزیمہ، انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی اور ان کے شاگرد ہیں ابن حبان. انہوں نے اس حدیث کے اوپر پتہ چیپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے؟ بعض اوقات کوئی غیر صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے. انہوں نے اوپر اپنا فارم بھی لکھ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد، جان، مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے. جب صحابہ کرام نے بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے اور 1500 صحابہ نے پانی پیا، سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وہم بھی آ سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ درجے کا اس لیے تھا، حضور کو دیکھ لیا تھا. لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو، ٹھیک ہے تمہیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے لقمے میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے. اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا. اس لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائرز اکھاڑ کے رکھ دی ہیں 3 سے 4 سالوں کے اندر، جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. لیکن خلفائے راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے. انہیں پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس بات کا برا مان جائے. تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم بیان کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ گیڑے کون کون آندا ہے. اب دیکھیں نا، اب ان کو کیا پتا تھا جاہلوں کو کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو منافق یا کافر کہہ لے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا ہے. تو امام بخاری لکھ کے گئے اور حضرت عمر نے کام کیتا سی، انہاں جاہلاں نے بخاری مسلم پڑھی نہیں تے تائیں تے بخار آندا انہاں نو. تہاڈا بخار تاں لینا سی بخاری پڑھ لیندے. جی ہم سنی ہیں، کیڑا سنی ہے ٹنیو؟ سنی وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم کو مانے گا یا وہ بابوں کو مانے گا؟ سن سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو. اسی ہوں سنی اللہ دے فضل نال. ہوں جنہیں سنیت کی گارنٹی لینی ہے اتوں لو. اور یہ سنی میں فرقے کے طور پہ نہیں، فرقہ واریت حرام ہے، میں منہج کی بات کر رہا ہوں. سنی منہج وہ ہے جو خلفائے راشدین کو حق پہ مانتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص ان کے مخالفین کے خلاف حق پہ سمجھتا ہے اور مخالفین کا احترام کرتا ہے.
رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کا قائل نہیں ہے اور نہ ناسبیوں کی طرح ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے. تو یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے آئے دن کوئی نہ کوئی پاک چھوڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں جائے ویلے بیٹھے جائے جنہوں کوئی تھوڑی جی کوئی نوع ہوندی ہے نا کہ یوٹیوب ہوئی ہے انہوں نے کہنا اچھا اچھا وہ یوٹیوب ہے تو انجینئر صاحب چلو ایک فوٹو لا کے کلپ چڑھا دئیے اور روٹی روزی شروع. اور ننگی عورتوں کے اشتہار چلائے ہوئے انہوں نے, کمائیاں کر رہے ہیں اسے, دین بیچ رہے ہیں, اتنے بھی آگے بیچے ہی جے. اور جناب دھمکیوں پہ دھمکی. میں نے نہیں رکنا میرے بھائی, میں نے جو آپ کے فرقوں کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا. میری زندگی اور موت کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کرنا تھا اللہ نے ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا. ہاں مزید جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دے گا یہ کام کرتے رہیں گے. اور کوئی بھی کسی زوم میں نہ رہے کہ میں کسی معاملے میں بالکل 1 انچ بھی پیچھے ہٹوں گا. آپ جتنا مجھے چھیڑیں گے میں اتنا چڑھ دوڑوں گا. دیکھیں استاد رضوی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا, تو کیسا اس کو میں نے پھر اس کا منہ بند کیا. دوبارہ بولے ہاں اے او جے جنہیں کو جنسیاں ڈردیاں جے, جنہیں کو پولیس تھوڑی ڈردی ہے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان شیطانوں کو جو جھوٹے الزامات لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. انہوں نے منڈ پھڑو بولن نہ گلا منو کر دینے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آندہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں منو نہ چھیڑیو, میں تمہیں پہلے بھی دسیا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین.